اردو لائیو کے معزز دوستوں، میں ہوں زبیر علی اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کے پاؤں کی دوسری انگلی لمبی ہے تو یہ بات ضرور جان لے کہ ہم نے اکثر و بیشتر بار یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ افراد کے پاؤں کی دوسری انگلی انگوٹھے سے لمبی ہوتی ہے، اور یقیناً ایسے افراد آپ کی خاندان میں بھی موجود ہوں گے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ لیکن نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ماہرین کے مطابق پاؤں کی انگلیوں کی ساخت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل میں کسی شخص نے کیسا کام سر انجام دینا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاؤں کی دوسری انگلی اگر انگوٹھے سے لمبی ہے تو ایسے لوگ انتہائی ذہین ہوتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں نئے نئے خیالات اور رائے آتی رہتی ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام نپٹایا جائے۔ ماہرین کے مطابق یہ لوگ انتہائی زبردست شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ دیکھنے میں انتہائی تیز ہوتے ہیں اور مشکل سے مشکل کام کو بہت جلد سیکھ لیتے ہیں۔ ایسے افراد مشکل مسائل کا آسان حل تلاش کر لیتے ہیں اور یہ لوگ مختلف کاموں کو ایک ساتھ کرنے میں بھی انتہائی ماہر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ایک وقت میں کئی سارے ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی، کمر درد، تھکاوٹ، کمزوری، خون کی کمی نہیں ہوگی۔ 4 دن استعمال کریں۔ کیا آپ بھی مسلس میں ہونے والی سوجن، نسوں میں ہونے والی اکڑن اور جوڑوں میں درد یا گھنٹیا کے مسئلے میں مبتلا ہے؟ یا پھر آرتھرائٹس کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ آپ کو ہڈیوں کی کمزوری کا سامنا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو دماغی ہڈیوں میں درد محسوس ہوتا ہے یا پھر پورے جسم کے مسلز اور نالیوں میں درد کا سامنا ہے تو اس مسئلے کو آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم کچھ ایسے ریمیڈی کے بارے میں جانیں گے جو کہ یہ سارے مسائل دور کرے گی۔ آپ نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ ان کو نالیوں میں بلاکیج کا سامنا ہے، اور جن لوگوں کو دماغی نالیوں میں بلاکیج کا سامنا ہوتا ہے تو ان کو دماغی درد بھی لگاتار محسوس ہوتا رہتا ہے، اور سوچتے وقت یا پھر پڑھتے وقت بھی شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر کوئی بھی کام کرتے وقت اور اٹھتے بیٹھتے وقت درد محسوس ہوتا ہے، یا پھر مسلس میں سوجن آ چکی ہے تو اس سے جوڑوں میں درد اور آرتھرائٹس کی بیماری اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، جس سے گھٹنوں کا درد مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ اس ریمیڈی کی مدد سے اس سارے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہڈیوں سے متعلق کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو اس سے بھی جلد شفا ہوگی۔ اس ریمیڈی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھا کر یعنی امیونٹی کو تیزی سے تیز کرے گی اور آپ کے نظام ہاضمہ کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ فالتو چربی کو بھی کم کرے گی۔ اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہمیں دودھ کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہماری ہڈیوں کی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے کیونکہ دودھ میں کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا سونف ہے، یہ ہمارے جسم کو اندرونی ٹھنڈک مہیا کرتی ہے، ہمارے خون کو صاف کر کے اس میں سے زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ پمپلز کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی جلدی فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کافی زیادہ مفید ہے، اور جن کو بہت زیادہ سینے میں جلن کا مسئلہ ہے تو اس میں اور پیٹ کی خرابی کو ٹھیک کرنے میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے آپ کو 2 الائچی کی ضرورت ہوتی ہے،
یہ آپ کی نظام ہاضمہ کو تیز کرنے میں اور آپ کے جسم میں درد کو ختم کرتی ہے۔ دار چینی بڑے وزن کو کم کرنے، پالتو چربی کو برن کرنے اور نالیوں میں آنے والی بلاکیج کو دور کر کے جڑوں اور مسلز میں آنے والی سوجن اور ریڈنس کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شوگر میں بھی فائدہ مند ہے۔ ادرک ہمارا یہ چوتھا جز، ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا باریک گرائنڈ کر کے لینا ہے۔ یہ آپ کے نظام ہاضمہ کو تیز کرنے، جوڑوں میں درد کو ختم کرنے کا ایک قدرتی ذریعہ ہے۔ دماغی دباؤ کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خون میں زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے۔ اس لیے ادرک کو جوڑوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ ایک گلاس دودھ لیجئے اور ایک پین میں ڈال لیجئے 1 چمچ سونف، 2 الائچی، 1 چٹکی دار چینی اور باریک کٹے ہوئے یا پھر گرائنڈ کیے ہوئے ادرک کے ٹکڑے ڈال لیں۔ اس کے بعد اچھی طرح 10 منٹ تک بوائل کیجئے اور چھان کر ایک گلاس میں ڈال لیجئے۔ رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھ کر استعمال کیجئے۔ ذائقے کے لیے 1 چمچ شہد، مصری یا پھر گڑ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔